اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو لیسن کے آغاز سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جس سے نفع حاصل نہ کیا جائے اس خزانے کی مثل ہے جسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ احمد و دارمی نے روایت کیا ہے اسے، یعنی نہ خود پڑھا جائے اور نہ ہی پڑھایا جائے۔ علم ایک روشنی ہے نا، اور روشنی سے انسان کیا کرتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ انسان یا پھر علم حاصل کرے اور اس کو آگے نہ پہنچائے، ایسے ہی جیسے ٹارچ ہاتھ میں لے اور بند کر کے ہاتھ میں رکھے اندھیرے میں، تو پھر اندھیرے میں کیا ہوتا ہے؟ ٹکرے اور انسان زخمی بھی ہو سکتا ہے، گر بھی سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں نظر آتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تھے۔ تو ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ صرف علماء کرام کا یا قاریوں کا، مولویوں کا کام نہیں ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے والا ہر بچہ، مرد، عورت، جوان، کسی بھی لیول کا ہے، تو اس کا کام بنتا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا۔ تو نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس میں فرق کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن قرآن کو ہر دل ہر ہاتھ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیوں، آج ہمارا لیسن ہے پہلا پارہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 36 and 37، دونوں چھوٹے ہیں، دونوں کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَل، زا شدت سے پڑھیں گے، زا میں زئی کی آواز آتی ہے، تھوڑی سختی سے ادا ہوتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، خا پر حروف میں سے، عنہا، انہا نہیں کریں گے، عین کی ساؤنڈ نکلے گی بس حلق، عنہا، فأخرجهما، فأخرجهما مما كانا فيه، مما هنا كانا فيه، وقلنا اهبطوا، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم، واو کا مخرج ذہن میں رکھیں گے، ولکم نہیں کریں گے، لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، ولکم فی الارض مستقر ومتاع إلى حين، اگلی آیت 37۔ فتلقى، قاف پر حروف میں سے قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، نقطہ والا قاف، اور مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی، 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ فتلقى آدم من ربه، میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، ساکن اور مشدد حرف ساتھ ساتھ آئے تو ساکن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مشدد کو پڑھا جاتا ہے۔ من ربه کلمات فتاب علیہ انہو، آواز ناک میں لے کے جائیں گے، حروف غنہ 2، نون مشدد، میم مشدد، انہو هو التواب الرحیم، هو التواب الرحیم، رحیم نہیں کریں گے، رحیم، را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ساتھیوں، اب باری ہے قرآنی قاعدے کی۔ قرآنی قاعدے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حرکات کا بیان، اور حرکات میں ہم دیکھ رہے ہیں زبر کو، اور زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے لمبا نہیں کرتے اور نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں، اور جس الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش لگ جائے یا جزم ہو تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو حمزہ ہی پڑھائیں گے اور پڑھیں گے۔ زبر کو اتنا نہیں کھینچیں گے کہ وہ ایک الف کا اضافہ ہو جائے قرآن پاک میں، اور ہم نے لحن جلی کی قسم میں پڑھا کہ زیادتی حرف اس سے معنی اور مفہوم قرآن پاک کا بدل جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر اب اس کے اوپر لگ گئی ہے حرکت، تو اس لیے یہ حمزہ بن گیا، یہ الف نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر با زبر با، تا زبر تا، اب تا نہیں کریں گے، تا زبر تا نہیں، پھر ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا۔ سا زبر سا، سا بھی نہیں کرنا اور سا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے، نہ زیادہ نہ جھٹکے کی آواز آئے گی اور نہ ہی اس کو لمبا کریں گے۔ سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، عین کی ساؤنڈ نکالیں گے، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، اس کو کیاف نہیں پڑھیں گے، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر یا زبر یا۔ تو ساتھیوں، حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو لمبا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، حرکات کو لمبا نہیں کیا جاتا، نہ اس پہ جھٹکا لگتا ہے اور نہ ہی لمبا کیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم لحن جلی کی اقسام پڑھ رہے تھے، اور ہم نے لحن جلی کی اقسام پڑھی 4، اور تبدیلی حرکات و علامات کی مزید 2 اقسام پڑھی۔ اب لحن خفی رہ گیا، انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیسن میں ہم کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔